السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موبائل سافٹ ویئر انلاکنگ اور فلیشنگ کے کورس میں سونی ایکسپیریا فونز کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ سونی ایکسپیریا فونز ایک معروف اور آفیشیل برانڈ کے فونز ہیں اور ان کو فلیش کرنے کے لیے کمپنی نے خود ایک آفیشیل اور فری ٹول فراہم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نیو سیکھنے والوں کے لیے سونی فونز کو فلیش کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سونی ایکسپیریا فون کو فلیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فلیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فون کے اندر موجود پرانا خراب سافٹ ویئر مکمل طور پر ہٹا کر نیا اور فریش سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال کر دیا جائے۔ یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے جب فون ہینگ ہو جائے، کسی قسم کا لاک لگ جائے، لوگو پر رک جائے، بار بار ری سٹارٹ ہو رہا ہو، سافٹ ویئر کی وجہ سے فون درست طریقے سے کام نہ کر رہا ہو۔ سونی ایکسپیریا فون کو فلیش کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آفیشیل ٹول ایکسپیریا کمپینین ہوتا ہے، جسے بعد میں سونی نے EMMA فلیش ٹول کے نام سے بھی متعارف کروایا۔ یہ ٹول سونی کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں سیکیورٹی اور سیفٹی کا مسئلہ کم ہوتا ہے اور نیو سیکھنے والوں کے لیے یہی سب سے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ٹول انسٹال کرنے کے طریقے کی طرف۔ EMMA ٹول یا ایکسپیریا کمپینین کو کمپیوٹر میں انسٹال کرنا بالکل عام سافٹ ویئر کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے سونی ایکسپیریا کی آفیشیل ویب سائٹ سے مطلوبہ ٹول ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سیٹ اپ فائل کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرتے ہی آپ نے نیکسٹ پر کلک کرتے جانا ہے۔ انسٹالیشن مکمل ہو جائے گی۔ انسٹالیشن کے دوران یہ ٹول خود بخود سونی USB ڈرائیورز بھی انسٹال کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر سونی ایکسپیریا فون کو صحیح طریقے سے پہچان لیتا ہے۔ انسٹالیشن مکمل ہونے کے بعد ہم ٹول کو اوپن کرتے ہیں۔ جب ٹول اوپن ہوتا ہے تو یہ ہم سے فون کنیکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سونی ایکسپیریا فونز کو عام حالت میں نہیں بلکہ ایک خاص موڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، جسے فلیش موڈ کہا جاتا ہے۔ فون کو فلیش موڈ میں لانے کے لیے سب سے پہلے فون کو مکمل طور پر پاور آف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد USB کیبل کمپیوٹر میں لگائی جاتی ہے اور فون عام طور پر والیوم ڈاؤن بٹن دبا کر رکھتے ہوئے کیبل فون کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر فلیش موڈ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی فون کنیکٹ ہوتا ہے، فون کا نوٹیفیکیشن لائٹ سبز ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ فون فلیش موڈ میں آ چکا ہے۔ جب فون صحیح طریقے سے فلیش موڈ میں کنیکٹ ہو جاتا ہے، ایکسپیریا فلیش ٹول فون کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سافٹ ویئر انسٹال یا ریپیئر کا آپشن سامنے ہی اس ٹول پر نظر آتا ہے۔ یہاں ہم ریپیئر سافٹ ویئر کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہی آپشن فون کو مکمل طور پر فلیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹول خود بخود فون کے ماڈل کے مطابق درست اور آفیشیل سافٹ ویئر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ اس مرحلے پر انٹرنیٹ کنیکشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ مکمل ہو جاتا ہے تو ٹول خود بخود فلیشنگ کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ فلیشنگ کے دوران فون کی اسکرین بند رہتی ہے، لیکن کمپیوٹر کی اسکرین پر ہمیں پروگریس بار نظر آتی ہے۔ اس دوران فون کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، USB کیبل نہیں نکالنی اور کمپیوٹر کو بالکل بھی بند نہیں کرنا، کیونکہ اگر فلیشنگ کے دوران کنیکشن ٹوٹ جائے تو فون سافٹ ویئر کے لحاظ سے ڈیڈ ہو سکتا ہے۔ جب فلیشنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ٹول ہمیں کامیابی کا میسج دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم فون کو USB کیبل سے الگ کرتے ہیں اور پاور بٹن دبا کر فون کو آن کرتے ہیں۔ پہلا بوٹ تھوڑا وقت لیتا ہے کیونکہ نیا سافٹ ویئر پہلی دفعہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فلیش مکمل ہونے کے بعد سونی ایکسپیریا فون بالکل فیکٹری حالت میں آ جاتا ہے، یعنی جیسے نیا فون ہوتا ہے۔ اگر فون میں پہلے گوگل اکاؤنٹ لاگ ان تھا تو فلیش کے بعد وہ اکاؤنٹ دوبارہ مانگا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات پہلے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو گوگل اکاؤنٹ یاد ہونا چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو فون ماڈل لکھ کر آپ یوٹیوب پہ سونی ایکسپیریا FRP بائی پاس لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو طریقہ مل جائے گا۔
آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سونی ایکسپیریا فونز کو فلیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں، خاص طور پر جب ہم آفیشیل سونی ایکسپیریا ٹول استعمال کریں۔ اگر آپ اس طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور صبر کے ساتھ ہر سٹیپ فالو کریں تو آپ آسانی سے سونی ایکسپیریا فونز کو فلیش کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کورس میں آگے چل کر ہم مزید برانڈز اور مزید عملی مثالوں کے ساتھ موبائل سافٹ ویئر کی دنیا کو اسی آسان انداز میں سیکھتے رہیں گے۔ اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔